علما یا اللہ رب العالمین کے صفات کے لیے 5 امور، یعنی جب اللہ رب العالمین کے اسماء اور اس کے صفات کے اوپر ہم ایمان لائیں گے تو ان 5 چیزوں کی رعایت ہمارے اوپر واجب ہوگی۔ ان 5 چیزوں کے رعایت کیے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات کے اوپر کامل اور مکمل طور پر ایماندار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز دیکھیے، بنیادی چیز، قرآن مجید اور حدیث رسول میں وارد صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی طور پر ثابت کرنا۔ یہاں 2 چیز ہے، انہی صفات کو ثابت کرنا جو قرآن اور حدیث میں وارد ہیں۔ نمبر 1، اپنے سے کوئی چیز نہیں بڑھا سکتے ہم اس میں، ٹھیک ہے، کوئی چیز ہم اپنے سے نہیں بڑھا سکتے، انہی ناموں کو ثابت کریں گے جو نام اللہ رب العالمین نے اپنے لیے رکھا ہے یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر ہم کو دی ہے۔ بس اس کے علاوہ اپنے جانب سے کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتے، اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ اور دوسری چیز، جو کچھ بھی قرآن اور حدیث میں وارد ہے اس کو حقیقی طور پر اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ جیسے ہاتھ کا لفظ ہے ید، عربی زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں، تو ید سے مراد ید ہی ہے، قدرت نہیں ہے۔ ید سے مراد ید ہی ہے، قدرت نہیں ہے۔ چہرہ، چہرے کو کہتے ہیں، وجہ کے معنی چہرہ، جیسے ہم کہیں گے کہ وجہی یعنی میرا چہرہ، تو اسی طریقے سے وجہ کے معنی عربی زبان کے اندر چہرہ کے آتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے وجہ کے معنی اللہ کے لیے چہرہ نہیں ہے بلکہ رضامندی، وجہ معنی رضامندی ہے، تو یہ بات درست اور صحیح نہیں ہوگی، بلکہ جو حقیقی معنی ہے اس معنی کے اوپر اس کو ثابت کرنا، اس معنی کے اوپر ثابت کرنا۔ ہاں، کیفیت ہم کو معلوم نہیں، میرا چہرہ ہے، آپ کا چہرہ ہے، 2 آنکھیں ہیں، بیچ میں ایک ناک ہے، منہ ہے نا، اور اس طرح سے پیشانی ہے، سر میں اس طرح سے بال ہیں، یہ ہمارے ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ تعالی کیسی ہے بھائی ہم کو نہیں معلوم، اور اس سلسلے میں ہم کو غور کرنا بھی نہیں ہے۔ وجہ عربی زبان میں چہرے کو کہتے ہیں، تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ رب العالمین کا چہرہ ہے۔ کیسا ہے وہ جاننے کی ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہم سے زیادہ خیر کے حریص تھے اور خیر کو سیکھنے کے ہم سے زیادہ تمنا رکھنے والے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق سوال ہی نہیں کیا۔ جب انہوں نے سوال نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیبیات میں سے ہے، اور غیبیات کے تعلق سے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی تم جس چیز کے اوپر ایمان لا رہے ہو اس کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھ رہے ہو تو اس کے اوپر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ نہیں جی؟ ہے؟ جی سر۔ ہاں، تو ان سے یہ کہیے کہ ایمان بالغیب کا معنی ہی یہی ہے کہ جو چیز آپ کو نہ سمجھ میں آتی اس کے اوپر آپ کو ایمان لانا ہے، اس کے اوپر آپ کو ایمان لانا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہا جو غیب کی چیزوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بیان کیا، ہم ایمان لائیں گے۔ نمبر 2، یہ اعتقاد رکھنا، یعنی مضبوط اور پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالی تمام کامل صفتوں سے متصف ہے، جتنے کمال کی صفتیں ہیں ان تمام صفتوں سے رب العالمین متصف ہے، اور جتنے عیب کی صفتیں ہیں ان تمام عیب کی صفتوں سے اللہ رب العالمین مبرہ ہے، مانے بری ہے، پاک ہے۔ ہاں، عیب کی صفت نیند، سونا، اونگھی آنا، ہے نا، ظلم کرنا، اسی طریقے سے متصف مانے اللہ کے لیے ثابت کریں گے، اللہ کے لیے ثابت کریں گے۔ متصف کے معنی اللہ تعالی سے لگی ہوئی چیز ہے وہ صفت۔ نمبر 3، اللہ تعالی کی صفات اور مخلوقات کی صفات میں کسی طرح کی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ یہ باتیں آ چکی ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ بھی سمیع ہے، ہم لوگ بھی سنتے ہیں، ہمارے سننے کی کیپیسٹی محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی محدود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کیسی ہے؟
ہم کان سے سنتے ہیں، اللہ رب العالمین کا کیا معاملہ ہے وہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ سنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں ہے، کیفیت اس کی کیا ہے نا، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کو ہی معلوم ہے، اور اس سلسلے میں سوال بھی ہم کو نہیں کرنا ہے۔ ان صفات پر مرتب ہونے والے احکام و آثار کے اوپر ایمان لانا، مثال کے طور پہ رزاق یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو روزی دینا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اس کا اثر کیا ہے کہ ہم کو جب بھی روزی کی ضرورت پڑے گی ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، یہ مطلب ہوا۔ ان صفات پر مرتب ہونے والے احکام اور اس کے آثار کے اوپر ایمان لانا، مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، ہم کو عدل و انصاف کی ضرورت ہے، ہم کس سے فریاد کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے۔ اللہ تعالی اولاد دینے والا ہے، جس کو اولاد کی ضرورت ہے وہ کس سے مانگے گا؟ اللہ رب العالمین سے مانگے گا۔ یہ معاملہ، یہ معنی ہے صفات کا کے اوپر مرتب ہونے والے احکام اور اس کے آثار کے اوپر ایمان لانا۔ چلیں اس کے بعد کا صفحہ، چلیے پڑھیے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے۔ ایک شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ امام صاحب اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، تو کیسے مستوی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے؟ کس طرح سے ہے؟ اس کا چہرہ کدھر ہے؟ یہ سوال اس نے کیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے جی، اس کے معنی ہوتا ہے اعلی وارتفع، بلند ہونا، استواء کے معنی بلند ہونا، اوپر ہونا، یہ معنی ہوتا ہے، تو یہ معنی معلوم ہے۔ والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، نہیں معلوم ہے۔ والایمان به واجب، اور اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ قاعدہ ہو گیا جی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو جواب ہوا نا اسماء اور صفات کے باب میں، یہ قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے یہ جواب۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ، ہر صفت کو آپ اس کے اوپر فٹ کر سکتے ہیں، ہر صفت کو اس کے اوپر آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں اس صفت کو ثابت کرنا، تو ثابت کیا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے عرش کے اوپر، ہاں جی عرش کے اوپر مستوی ہے، بائن من خلقہ، اور اپنے مخلوق سے کیا ہے وہ جدا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جیسے ہم بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں کرسی کے اوپر، کرسی کو اگر آپ کے نیچے سے ہٹا لیا جائے یا میرے نیچے سے کھینچ لی جائے تو کیا ہوگا؟ گر جائیں گے ہم، گر جائیں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، عرش کو ہٹا لیا جائے تو اللہ گر جائے گا والعیاذ باللہ؟ نہیں نہیں نہیں، بائن من خلقہ، وہ اپنے مخلوق سے جدا ہے، اس کو کسی چیز کے حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ کرسی کے صحیح ہونا یہ ہمارے لیے ضرورت ہے، اگر نہیں صحیح ہوگی تو ہم زمین پہ گر جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ کیسے مستوی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے، لیکن کہے گا کیا ہمارے طرح جیسے ہم کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے؟ کہا نہیں بھائی ہم کو معلوم نہیں، ہم اس طرح سے بیٹھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی کیفیت معلوم نہیں۔ کیا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ کہا نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے جدا ہے، اس کو مخلوق کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر، جی ہاں۔ تو کہہ رہے ہیں مستوی ہوا جیسا اس کے شایان شان ہے، تو اس کے شایان شان کیا ہے؟ وہ مخلوق کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ تو کیسے ہے؟ جیسے اس کی عزت کو، جیسے اس کے جلال کو، اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو مناسب ہے ویسے ہے۔ ہم ایمان لائیں گے کہ استوا کے معنی اعلیٰ وارتفع کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، ہم یہ کہیں گے۔ کیسے ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کا علم ہم کو نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں اس استوا کو مخلوق کے مشابہ نہ بنانا،
بتا دیا ابھی ہم نے کہ کیسے لوگ مخلوق کے مشابہ بناتے ہیں. جہاں آپ مخلوق کے مشابہ بنا کر کے سوچنا شروع کیجئے گا وہیں گمراہ ہو جائیے گا. جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے نا. پوچھے گا ہاں بھائی مستوی ہے قرآن مجید میں. تو کہا دیکھو اگر ہم مستوی ہیں، ہم مستوی کے معنی بلند ہونا، تو اگر ہم اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں مثال کے طور پر، تو کرسی ظاہر ہے میرے سائز سے بڑی ہے تب تو ہم اس کے اندر بیٹھے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو جی؟ جی سر. ہاں، اگر کرسی آپ کو چھوٹی دی جائے تو اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں؟ کوئی بڑا آدمی بچوں کے بیٹھنے کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے کیا؟ نہیں بیٹھ سکتے. نہیں بیٹھ سکتا. اس کے لیے اس کی سائز کی کرسی چاہیے، بڑی کرسی چاہیے. تو اگر بڑی کرسی پہ ہم بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش کے اوپر مستوی ہے تو عرش اللہ تعالیٰ سے بڑا ہوا. ہاں جی، ہوا نہیں ہوا؟ جی شیخ. ہوتا ہاں، ہے. یہ سوال والعیاذ باللہ اس طرح کے شکوک و شبہات پھیلانے والے لوگ پیدا کرتے ہیں. آپ سیدھے کہیے، اس کی جڑ کاٹ دیجئے. سیدھے کہیے کہ تم مخلوق سے اس کو مشابہ کیوں قرار دے رہے ہو بھائی؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمارے طرح مستوی نہیں ہے. کیسے مستوی ہے وہ اس کو معلوم ہے. کیا صحابہ نے پوچھا؟ تم صحابہ سے زیادہ دین جاننے والے اور سیکھنے والے ہو جو اس طرح کے سوالات کر رہے ہو. اللہ مستوی ہے، ہم کہیں گے مستوی ہے. استوا کے معنی علا ورتفع، بلند ہونا، ہم مانیں گے. کیسے بلند ہے یہ اللہ نے ہم کو بتایا بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا بھی نہیں. ہم کو اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ. ہاں، اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے. اس کو مخلوق کے مشابہ جیسے وہ قرار دے گا وہیں پر اس کو کاٹ دیجئے. کہیے کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے کرسی پہ بیٹھنے کی کیفیت الگ ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. تم اس کے بارے میں کیوں بولتے ہو؟ اس سلسلے میں گفتگو مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں چھان بین کرنے کا حکم نہیں دیا. اور وہ جان کے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا جی؟ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. بیکار کی بحثوں میں لوگ اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنا علم ضائع کرتے ہیں. اب کہا نا لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں والعیاذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو لکڑی لے کر کے کھڑے تھے، طور پر گئے تھے، عصا کس درخت کی لکڑی تھی؟ ارے بھائی نیم کی تھی، آم کی تھی، جامن کی تھی، کھجور کی تھی. جان کے کیا کرو گے؟ وہ کیا ہوگا؟ اس کو کھاؤ گے وہ لکڑی؟ کیا کرو گے اس سے؟ تمہارے دین کا کوئی مسئلہ ہے؟ عقیدے کا اور ایمان کا؟ نماز میں کتنے واجبات ہیں بتاؤ نا جی. توحید کے کتنے شروط ہیں بتاؤ نا. لا الہ الا اللہ کے کتنے شروط ہیں بتاؤ نا. وہ معلوم نہیں ہے، جا کے پوچھ رہا کہ وہ لکڑی کیسی تھی، کس درخت کی تھی. جی، جو تمہارے فائدے کی چیز ہے اس کے اوپر غور کرو، اس کو جاننے کی کوشش کرو. فائدے کی چیز نہیں ہے اس کو جاننے کی کوشش نہ کرو. یہ بتائیے اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ تو استوا جو ہے یہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، اور اس کی کیفیت پر ہم کو غور بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں. اس کے اوپر ایمان لانا ہے، جیسے بیان ہوا ہے ویسے ہی ایمان لانا ہے. اور اس پر مرتب ہونے والے آثار، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات میں بلند ہے. بلند ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عظمتوں والا ہے، تب تو بلندی اس کو لائق ہے. وہ عظمت والا ہے تب تو، بزرگی والا ہے تب تو اس کو بلندی اس کو لائق ہے. یعنی تمام مخلوقات کے اوپر رب العالمین بلند ہے، عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، کبریائی والا ہے. یہ اعتقاد رکھنا، اس پر مرتب ہونے والے آثار کے اوپر کیا کرنا؟ ایمان رکھنا، اور اس کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا. چلیے ذاتی اور فعلی صفات کے بارے میں جی. اللہ تعالیٰ کی صفات کی بنیادی طور پر دو قسمیں کی جاتی ہیں جی. ذاتی صفات، فعلی صفت. وہ صفت جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے. مثلا چہرے کا ہونا، مثلا ہاتھ کا ہونا، انگلیوں کا ہونا. ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور جن کا ذکر موجود نہیں ہے ہم اس کو ثابت بھی نہیں کریں گے. جیسے کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا دانت ہے، تو بھائی کہیں قرآن اور حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے
کہ اللہ رب العالمین کے دانت ہیں یا نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں یہ ذکر ہے کہ چہرہ ہے، جیسے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہاتھ ہے، جیسے لما خلقت بیدی، کل ہی پڑھیں آپ. اللہ تعالیٰ نے، ابلیس نے جب سجدہ سے انکار کیا حضرت آدم کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے کہ تم نے کیوں انکار کیا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اسی طرح سے اللہ کی انگلیاں ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سورج کو 1 انگلی پہ، چاند کو 1 انگلی پہ، اور اس طرح سے حدیث ہے وہ. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کی انگلیاں بھی ہیں، لیکن کیسی انگلیاں ہیں؟ ہمارے جیسی. کیسے ہاتھ ہیں؟ ہمارے جیسے. اور کیسا چہرہ ہے؟ ہمارے جیسے. نہیں معلوم بھائی، نہیں معلوم. یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے، اور اس کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے. ہاں، انگلی عربی زبان میں اصبع کہتے ہیں انگلی کو. ہم مانیں گے کہ انگلی ہے اللہ تعالیٰ کی. کیسی ہے؟ جس طرح سے ہماری انگلیاں 3 مرتبہ فولڈ ہوتی ہیں، ایسی فولڈ ہوتی ہیں کیا؟ ہم نہیں معلوم بھائی، یہ کیفیت اللہ کو معلوم نہیں. جس طرح چھوٹی بڑی ہے ہماری، ویسی چھوٹی بڑی ہے کیا؟ 5 ہے ہماری، انگوٹھا ہے، اور یہ ہے، یہ ہے کیا؟ اس طرح ہے. نہیں معلوم. سیدھے کہنا ہے نہیں معلوم، اس کی کیفیت نہیں معلوم. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے کچھ صفات ہیں جو فعل سے تعلق رکھتے ہیں. مثال کے طور پر آنا، نازل ہونا. اب سب کو معلوم ہے جب 1/3 رات باقی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے قریبی آسمان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے. اسی طرح سے محبت کرنا، ان اللہ یحب المحسنین یحب المتقین. راضی ہونا، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نا. یحب المحسنین، یہ سب پسند کرنے کی بات ہے. ناپسند کرتا ہے، واللہ لا یحب الکافرین لا یحب من کان مختالا فخورا. اسی طرح سے ناراض ہوتا ہے، غضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم. اللہ رب العالمین کی ناراضگی ان کے اوپر ہوئے، اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے اور انتقام لیتا ہے. اس کے ناموں میں سے ایک نام المنتقم ہے. اللہ تعالی ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، وغیرہ. یہ سب کے سب صفات ہیں اللہ رب العالمین کے. ان صفتوں کو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہم کو کیا کرنا ہے؟ ثابت کرنا ہے، مخلوق سے مشابہ نہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم خوش ہوتے ہوں گے تو ہمارا چہرہ کھل جاتا ہوگا، ہماری دانت باہر آ جاتی ہوگی، خوشی کے مارے ہنستا ہوگا آدمی. تو انسان کے عام طور پہ جو کیفیات ہوتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کا بھی اسی طرح ہوتا ہے کیا؟ نہیں معلوم بھائی. ہاں اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، یہ ہم کو معلوم ہے. کیسے ہنستا ہے، اس کے ہنسنے کی کیا کیفیت ہے، یہ نہ تو اس کے نبی نے ہم کو بتلایا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہم کو بتلایا ہے، اور نہ اس کے تعلق سے ہم کو پوچھنا اور جانکاری حاصل کرنا ہے. اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کی تعویل نہ کریں. جیسے ہم نے بتلایا تھا، اس کے اصل معنی سے دوسرے معنی کی طرف نہ لے جائیں. جیسے یہ کہنا کہ ہاتھ ہے تو ہاتھ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ نہ کہنا. اور خوش ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے. نہیں بھائی، خوش ہونے کا مطلب خوش ہونا ہی ہے. خوش ہونے کا مطلب خوش ہونا ہی ہے. ناراض ہونے کا مطلب عذاب دیتا ہے. نہیں بھائی، ناراض ہونے کا مطلب ناراض ہونا ہی ہے. کیسے ناراض ہوتا ہے، کس کیفیت میں ناراض ہوتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. مخلوق کے مشابہ نہ بتائیں. جیسے اللہ کے شایان شان ہے ویسی ثابت کریں. تو ہم کہیں گے کہ دیکھو بھائی، خوش ہونے کا مطلب ہم کو معلوم ہے. ہم جیسے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ ہم مخلوق ہے، وہ خالق ہے. تو کیسے ہوتا ہے بھائی؟ کہا جیسے اللہ کے شان، اس کی جلال، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کو لائق ہے، ویسے ہوتا ہے. آئی بھائی بات سمجھ میں؟ سمجھے جی لوگ؟ جی شیخ. جی شیخ. کوئی سوال ہے اس کے متعلق کسی کو؟ چلیے آگے بڑھیے. ایمان، یہ کون سا رکن ہے جی؟ دوسرا رکن ہے ایمان کا. دوسرا رکن ہے. ایمان باللہ
वमलाइकतिही, वमलाइकतिही, फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना। फरिश्ते, मलाइका, ये एक पोशीदा मखलूक है जी, अल्लाह ताला की इबादत करने वाले मखलूक हैं। इनमें रुबूबियत उलूहियत की कोई खुसूसियत और सिफत मौजूद नहीं है। मुशरिकीन मक्का कहते थे कि ये फरिश्ते जो है ना, ये अल्लाह ताला की बेटियां हैं, अल्लाह ताला की बेटियां हैं, वलियाज़ु बिल्लाह, और उनकी इबादत करते थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है वजअलुल मलाइकता हुम इबादुर रहमानी इनासा अशहिदु खल्कहुम, ये लोग अल्लाह ताला के बंदे यानी अल्लाह ताला की मखलूक फरिश्तों को कहते हैं कि बेटियां हैं अल्लाह की, औरतें हैं ये लोग। अशहिदु खल्कहुम, जब हम उनको बना रहे थे तो क्या वहां पर ये मौजूद थे क्या? सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस गवाही को लिख रहा है और उनसे क़यामत के दिन पूछेगा कि तुम जो ये कहते थे कि ये फरिश्ते हमारी बेटियां हैं, तो तुमको मालूम था, तुमसे हम पूछ कर बनाए थे, हमारी बेटियां हैं ये? वलियाज़ु बिल्लाह। और आजकल के जमाने में भी फरिश्तों को ये जो बाबा है ना, बाबा लोग होते हैं आजकल के जमाने में, और ये तावीज और गंडे करने वाले, उनके ये को और वो जो नक्शा वगैरह बना करके देते हैं, उसको खोल करके देखिए कभी, कोनों पे लिखा रहेगा उसके, या जिब्रील अलैहिस्सलाम, या मिकाईल अलैहिस्सलाम, या इसराफील अलैहिस्सलाम, हाँ, इस तरह से लिखा रहेगा। वलियाज़ु बिल्लाह। इस्तिआनत और मदद के लिए फरिश्तों को पुकारना ये शिर्क है जी। ना तो उनमें रुबूबियत की कोई सिफत है, ना उनमें उलूहियत की कोई सिफत है। फरिश्ते किसी चीज के मालिक नहीं हैं, वो अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला के मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा फरमाया है और उनको तमाम अहकाम इलाही पूरी तरह बजा लाने की पूरी कामिल कुदरत है, और अल्लाह ताला ने उनको उन कामों के नाफिज करने की ताकत और कुव्वत अता फरमाई है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वमन इंदहू ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो फरिश्ते हैं अल्लाह के नजदीक रहते हैं, उसकी इबादत से शरकशी नहीं करते। ला यस्तकबिरून, तकब्बुर नहीं करते, शरकशी नहीं करते। वला यस्तहसिरून, और ना उकताहट महसूस करते हैं। अल्लाह ने जिस काम में उनको लगा दिया है, सुबह शाम उसी काम में लगे रहते हैं। युसब्बिहून अल-लैल वन-नहारा ला यफ्तुरून, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कहता है सुबह शाम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान करते हैं और दम तक नहीं लेते हैं, यानी उनको थकावट भी नहीं होती है। हम लोगों को सोने की जगने की जरूरत है, वैसा उनके साथ मामला नहीं है। ये अल्लाह ताला की मखलूक है। अच्छा, इसी तरह से फरिश्तों की पैदाइश किससे हुई? कहा कि फरिश्तों के ऊपर ईमान लाने का मतलब यह है, जो आपकी किताब के अंदर बात लिखी हुई है, इसको देखते हैं एक मर्तबा। का फरिश्तों के ऊपर ईमान लाने का मतलब यह है कि उनके वजूद के ऊपर ईमान लाना। वलहू मन फिस समावाति वल अर्दि वमन इंदहू ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिनून। इसी तरीके से इनकी पैदाइश जो हुई है वो नूर से हुई है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा व नबीहा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुलिकतिल मलाइकतु मिन नूरिन, अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से बनाया। व खुलिकतिल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भड़कते हुए शोले से जिन्नातों को बनाया। व खुलिक आदम मिम्मा वुसिफ लकुम, और आदम को जिस चीज से बनाया गया वो तुम्हें मालूम है, यानी मिट्टी से। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से बनाया। तादाद फरिश्तों की, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और बैतुल मामूर में रोजाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, और फिर क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। रोजाना 70,000 पढ़ते हैं, क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। ये फरिश्तों की कितनी तादाद होगी उसका आप अंदाजा इस हदीस से लगा सकते हैं, इस हदीस से लगा सकते हैं। तो फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई भी उनकी उनका शुमार नहीं जानता। और अगर उसको जानना हो, अंदाजा लगाना, बैतुल मामूर पे 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और उनकी तादाद फिर क़यामत तक फिर उनकी बारी नहीं आएगी नमाज पढ़ने की। चलें उसके बाद आइए
ایک منٹ، فرشتوں پر ایمان لانا جی، پہلے یہاں سمجھ لیجئے، اس کے بعد آگے پڑھیں گے۔ فرشتوں پر ایمان لانا یہ 4 چیزوں کو شامل ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ 4 چیزوں کو شامل ہے۔ نمبر 1، فرشتوں کے وجود پر ایمان، یعنی فرشتے ہیں، اس پر ایمان۔ جن فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پر تفصیلی ایمان لانا، اور جن فرشتوں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا۔ فرشتوں کی جن صفات کا ہمیں علم ہے ان پر ایمان لانا، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے افق کو بھر رکھا تھا، یعنی آسمان کو بھر رکھا تھا، یعنی پوری فضا کے اوپر وہ چھائے ہوئے تھے، پوری فضا کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ کتنی بڑی مخلوق ہے، آپ اس کے اوپر اندازہ لگائیے۔ اور کبھی کبھار فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل و صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام کے متعلق آپ سب کو معلوم ہے، حدیث جبرائیل میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ایک عام انسان کی شکل میں آئے، ہے نا، عام انسان کی شکل میں آئے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جب حضرت جبرائیل کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو وہاں بھی آپ عام شکل و صورت میں حاضر ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے تو کپڑا سفید، سر کے بال نہایت کالے پہن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، جس کے بارے میں آپ سب حدیث جانتے ہیں، حدیث جبریل۔ جب وہ چلے گئے تو نبی نے کہا ہذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح سے وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، وہ بھی انسانی شکل میں آئے تھے، وہ بھی انسانی شکل میں آئے تھے۔ اسی طرح سے فرشتوں کے ان اعمال پر ایمان لانا جو ہمیں معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ انجام دیتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا اور دن و رات مسلسل بغیر تھکاوٹ کے، بغیر اکتاہٹ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جیسا کہ ابھی آیت کریمہ میں پڑھا آپ نے۔ اور بعض فرشتے مخصوص اعمال کے لیے مقرر ہیں، ہے نا، مخصوص اعمال کے لیے مقرر ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچانے پر معمور ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ساتھ انہیں اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس بھیجتا ہے۔ میکائیل علیہ السلام یہ ان کے ذمے بارش برسانا اور روزی کا انتظام کرنا ہے، یعنی نباتات وغیرہ، جھاڑ، زمین سے درخت یہ اگانا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام قیامت کی گھڑی اور مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے وقت سور پھونکنے کے لیے یہ مامور ہے نا۔ اسی طریقے سے موت کا فرشتہ ہے ملک الموت۔ کتنے فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہے جی؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ لوگوں میں سے؟ 4 فرشتے۔ کون کون؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ اسرائیل اس نام کا کوئی فرشتہ نہیں ہے جی۔ منکر نکیر، منکر نہیں، الگ بولے تھے نا۔ اسرائیل نام کا کوئی فرشتہ نہیں ہے، سمجھ گئے بات؟ ملک الموت۔ اسی بات کو درست کرنے کے لیے، ہاں بس ہو ملک گیا، الموت۔ ہو گیا۔ اسی بات کو درست کرنے کے لیے ہم نے نام پوچھا یہاں پر، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل یہ نام موجود ہیں۔ اسی طرح سے موت کا فرشتہ اس کو ملک الموت کہتے ہیں، اور مالک یہ جہنم کے داروغہ، جہنم کے اوپر مامور، داروغہ جہنم، ہے نا۔ اور اس میں اب وہ فرشتے ہیں، یہ تو نام ہوئے ان کے، لیکن ان کا کام کیا ہے وہ تذکرہ چل رہا ہے یہاں پر۔ تو جہنم کے داروغہ یا جہنم کی دربانی کرنے والے جو فرشتے ہیں ان کا نام مالک ہے۔ اسی طرح سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں بچوں کے روح پھونکنے کے لیے معمور کر رکھا ہے کہ 4 مہینے میں وہ آ کر کے روح پھونکتے ہیں، ہے نا۔
جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کی مدت گزار لیتا ہے، پوری کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی موت، اس کے عمل اور اس کے بدبخت یا نیک بخت ہونے کو لکھتا ہے، نیک بخت ہونے کو لکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے اعمال کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں فرشتے۔ ہر شخص کے اعمال کی حفاظت، انہیں لکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں، 2 فرشتے مقرر ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ دائیں جانب والا خیر لکھتا ہے، بائیں جانب والا شر لکھتا ہے۔ اسی طریقے سے مردوں سے سوال کرنے پر کچھ فرشتے مامور ہیں۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ان سے اللہ کے متعلق، دین اسلام کے متعلق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے، ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہوں گے؟ کیا فائدہ ہم کو حاصل ہوگا اگر ہم فرشتوں کے اوپر ایمان لائیں گے؟ تو نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی قوت اور اس کی بادشاہت کا علم ہم کو ہوگا، اور مخلوق کا بڑا ہونا یہ خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ اب غور کیجئے، حضرت جبریل نے جب اپنے پر سے آسمان و زمین کو ڈھک لیا، اتنے عظیم ہیں اگر حضرت جبریل، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے بنایا ہے وہ کتنی عظمت والا ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی نے انسانوں کے اوپر جو انعامات کیا ہے، اس میں انسان کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کرے گا کہ اس نے ان فرشتوں کے ذریعے سے انسان کی حفاظت کی اور ان کے اعمال کو لکھنے اور دوسرے کاموں کے اوپر فرشتوں کو متعین کیا۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرشتوں سے محبت پیدا ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کو سونپا ہے، جو کام ان کے حوالے کیا ہے، اس میں وہ ذرہ برابر بھی سستی نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب ثمرات اور فوائد ہیں جو فرشتوں کے اوپر ایمان لانے سے ایک انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ چلیے اب اپنی کتاب میں جو ہے اس کو پڑھیے۔ ناپاوت، اگر آپ مخلوق کی عظمت کو دیکھیے گا تو اس سے خالق کی عظمت کا اندازہ ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی مخلوق پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کتنی ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ چلیے یہ بس کیجئے، بس اب اس کے بعد